السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں پہلے بھارت میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا زرخرید غلام نے قرآن مجید پر اشکالات کیے۔ ان اشکالات کو سمجھنا ہے اور تاریخی اعتبار سے جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس آدمی نے یہ سوالات اٹھائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوالات 3 قسم کے ہیں۔ پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ قرآن مجید کی 26 آیات کو قرآن مجید سے نکالا جائے۔ دوسری بات اس نے اور سوال اٹھایا کہ حضرت عثمان غنی نے اس کو جمع کیا، کتابی شکل بنائی، اللہ کے نبی دور صدیقی اور دور فاروقی میں اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے اور کتنی حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ اٹھایا، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان نے قرآن مجید میں امینڈمنٹ کیا ہے، ترمیم و تنسیخ کا کام کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آج کی مجلس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، جس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے نازل کی گئی تھی اور جیسے حضور تک پہنچی تھی، ویسے ہی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ خود قرآن مجید کا دعویٰ ہے، جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور وہی قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ میں تاکید ہے کہ ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے آج تک قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کتاب بنائی۔ اللہ کی کتاب محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے الفاظ محفوظ ہیں، اللہ کی کتاب کے معانی محفوظ ہیں، اللہ کی کتاب جس اسکرپٹ میں رسم الخط میں اتری ہے وہ رسم الخط محفوظ ہے۔ اللہ کی کتاب کی جو معانی ہیں، الفاظ و معانی ہیں، اس کی جو عملی صورتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ زبان بھی محفوظ ہے۔ جس ماحول اور پس منظر کی بات قرآن مجید کرتا ہے وہ پس منظر بھی محفوظ ہے۔ جس ذات عالی پر قرآن مجید اترا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، تورات اللہ کی کتاب جو حضرت موسیٰ پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور حضرت داؤد پر اتاری گئی، یہ بھی اللہ کی کتاب تھی، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی قوم، قبیلے اور کسی ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے۔ مگر جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہ کچھ خاص قوموں کے لیے، کچھ خاص علاقوں کے لیے، کچھ خاص پیریڈ تک کے لیے، ٹائم لیمٹ تک کے لیے تھے، وہ قیامت تک کے لیے کتابیں نہیں تھیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب اور آسمانی کتاب ہونے کے ساتھ قیامت تک کے لیے کتاب تھی، اس لیے اس کی حفاظت ضروری تھی۔ قرآن مجید کیسے اترا؟ قرآن مجید وحی کے ذریعے اترا۔ وحی وہ کلام ہوتا ہے جو فرشتے کے ذریعے، کبھی کبھی بغیر فرشتے کے انبیاء پر القاء کیا جاتا ہے۔ جس وحی کے ذریعے انسانوں کو زندگی کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، آخرت میں نجات کی منزل بتائی جاتی ہے، اسی وحی کے ذریعے انسانوں کو سکھایا جاتا ہے اللہ کن اعمال سے راضی اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان 3 چیزوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، ایک حواس خمسہ، آنکھ سے دیکھ کر، زبان سے چکھ کر، کان سے سن کر، ہاتھ پیر سے پکڑ کر اور چل کر،
یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے کہ آدمی غور و فکر کرے، سوچے، تدبر کرے، اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہے، فرشتے کے ذریعے اترتا ہے، یا کبھی کبھی براہ راست اللہ کا پیغام پیغمبر پر اترتا ہے۔ علم کے ان تین ذریعوں میں سب سے محفوظ ذریعہ وحی الہی کا ہے۔ آدمی جو علم آنکھ سے، زبان سے، کانوں سے، ہاتھ پیر سے اور عقل سے حاصل کرتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ دیکھا کچھ اور، سمجھا کچھ اور، سنا کچھ اور، سمجھا کچھ اور، غور و فکر کیا کچھ اور، سمجھ میں کچھ اور آیا۔ اس میں تو غلطی کا امکان ہے، مگر وحی کے علم میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، محفوظ طریقے سے اترتی ہے اور پیغمبر تک پہنچتی ہے، اور پیغمبر انسان تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اس کے عام طور پر 5 طریقے تھے۔ نمبر 1، گھنٹی کی سی آواز آتی، جو آواز آتی اس کے ذریعے پیغام ربانی دیا جاتا، جو پیغام دیا جاتا حضور کو یاد ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وحی کا طریقہ میرے لیے سب سے مشکل تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اللہ کا پیغام دے کر جاتا۔ عام طور پر حضور کے زمانے میں حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آتے، پیغام ربانی دیتے اور جاتے۔ روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی کی عمر مبارک میں 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں اس وقت دیکھا جب نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب خود حضور نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے آپ کو اصلی شکل میں دیکھنا ہے۔ تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے کہ جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ کر اللہ کے پیغام دے کر جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بات کرے، ہم کلام ہوں اور اپنا پیغام سنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، جس شان میں گفتگو ہوئی، کلام فرمایا، اسی موقع پر نماز کی فرضیت ہوئی تھی۔ یہ بغیر کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے گفتگو فرمائی۔ وحی کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ حضرت جبرائیل سامنے آئے بغیر آپ کے قلب پر کوئی بات القاء کرے اور پھر پیغام ربانی دے کر چلے جائے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا، اس کے نازل ہونے کی ترتیب کیا اور تدریج کیا رہی؟ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی قرآن مجید میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن مجید کو اتارا۔ کیا مطلب ہے ان دونوں آیتوں کا؟ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن مجید ہے اسے رمضان المبارک میں شب قدر کی شب میں آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ وہ یکبارگی نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے اس زمین پر اللہ کے نبی پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ جب ہمارے نبی کی عمر مبارک 40 سال تھی تو قرآن کی پہلی آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو 5 آیتوں کی شکل میں تھی، غار حرا میں اتری تھی۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک فرشتہ نہیں آیا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ غار حرا میں آیا، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، قم فانذر، کھڑا ہو جا، لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر،
گندگی سے دور رہیے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی کے پردہ فرمانے تک یہ سلسلہ قرآن مجید کا جاری رہا۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بڑی صورتیں ایک ہی وقت نازل ہوئی، کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ انعام ایک مرتبہ نازل ہوئی، اور سورہ نساء کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا غیر اولی الضرر، ایک چھوٹا سا حصہ ایک مرتبہ نازل ہوا۔ اللہ نے جس حصے کو جب اتارنا چاہا فرشتے کے ذریعے پیغام دیا، اتارا۔ غرض قرآن مجید اترنے کے لیے 23 سال لگے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تدریجاً کیوں اترا؟ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ قرآن مجید جیسے آسمانی کتابیں ہیں ویسے ایک مرتبہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے آج کیا جا رہا ہے، ویسے زمانے رسالت میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو اور سوال کے جواب کو سورہ فرقان میں ذکر فرمایا ہے۔ وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن کو ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کذالک، ہاں قرآن کو تدریجاً نازل کیا گیا، ایک مرتبہ نازل نہیں کیا گیا۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ لنثبت بہ فؤادک، اے پیغمبر آپ کو روزانہ دن رات صبح شام یہ کافر تکلیف دیتے ہیں، ذہنی تکلیف پریشانی دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی روزانہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب وہی اترے گی، اور آپ کا وہی اترنے کے بعد آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھا ہے۔ دوسری وجہ قرآن مجید میں ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، آپ کے پاس لوگ الگ الگ مثالیں لے کر آئیں گے، الگ الگ سوالات لے کر آئیں گے، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئیں گے، اس کی بہترین تفسیر اور تشریح لے کر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ کافروں کے سوالات پر تھا۔ کافر جب سوال کریں گے تب ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ واقعات کی شکل میں تھا، واقعات کی نصیحتوں کی شکل میں تھا۔ بدر کے واقعات، اس کے نتیجے، اس سے ملنے والی نصیحتیں، خندق کے حالات، فتح مکہ اور اس کے بعد کے حالات، یہ قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک بڑا حصہ واقعات پر مشتمل تھا۔ جب واقعہ پیش ہوگا، جب اللہ کا ارادہ ہوگا، وہ آیت نازل ہوتی۔ اس طرح تدریجاً قرآن مجید نازل ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں اس کی تشریح لکھی ہے کہ قرآن مجید تدریجاً کیوں نازل ہوا۔ جو حضرات تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، امام رازی کی تفسیر کبیر میں اسی سورہ فرقان کی آیت کو پڑھا جائے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا، اس بارے میں دو اہم باتیں سمجھنی ہیں۔ قرآن مجید جب نازل ہونے لگا، اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا گیا کہ قرآن ادھر نازل ہوتا، ہمارے نبی اسے یاد کرتے، صحابہ کو یاد کرنے کی ترغیب دیتے، صحابہ بھی اسے یاد کرتے۔ حتیٰ کہ روایتوں کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ ادھر وہی اترتی رہتی، ادھر آپ دہراتے رہتے، لب ہلاتے رہتے اور سوچتے کہیں اس کا حصہ میں بھول نہ جاؤں، اس لیے اس کو دہرانے لگتے تاکہ اچھی طرح میں یاد رکھ سکوں۔ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ جلدی مت کیجئے، جلدی میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے۔ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تشریح بیان کرانا، یہ تو ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یاد رکھوانے کی ذمہ داری خود کی لی اور اسے یاد رکھوایا، اور آپ پڑھتے، ویسے پڑھتے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا، اس کی ویسی تشریح بیان فرماتے جیسے اللہ چاہتا۔ آپ دنیا کے سب سے پہلے حافظ قرآن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نازل شدہ قرآن مجید کے حصے کو حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق جس سال اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرمائے، آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور حضرت جبرائیل کو سنایا ہے۔ جیسے حضور قرآن مجید یاد کرتے تھے، ویسے ہی
صحابہ بڑی کثرت سے قرآن مجید یاد کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق کثیر تعداد، بے شمار صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، بڑی عمر کے صحابہ، بچے صحابہ، عورتیں مرد صحابہ، اکثر حافظ قرآن تھے۔ روایتوں کے مطابق مشہور جو صحابہ تھے جن کا قرآن مجید بہت مشہور تھا ان کی تعداد 10,000 ملتی، اور ان 10,000 صحابہ میں 37 صحابہ کا قرآن مجید سب سے زیادہ مشہور تھا، اور ان 37 صحابہ میں 7 صحابہ ایسے تھے جن کی قرأت مسلم مانی جاتی تھی۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پہلا انتظام ہوا کہ قرآن مجید نازل ہونے کے زمانے سے یاد کیا جانے لگا۔ جو عرب گھوڑوں کے، اونٹوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، اپنے نسب نامے انہیں زبان کی نوک پر ہوا کرتے تھے، قرآن مجید یاد کرنا ان کے لیے ایک آسان عمل بن گیا۔ قرآن مجید ان کا بچہ بچہ یاد کرنے لگا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک، یعنی قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس زمانے سے لے کر آج تک کبھی کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں قرآن مجید کو انسانوں نے یاد نہ کیا ہو، یاد نہ رکھا ہو۔ ظاہر ہے اتنے زمانے سے قرآن یاد کیا جا رہا ہے، اگر کوئی آج قرآن مجید پر اشکال کرے، اس کے رد و بدل کی باتیں کرے اور یہ کہے قرآن مجید میں ترمیم ہوئی ہے، یہ ایک جھوٹا اور سری جھوٹا الزام ہے، یہ ایک جھوٹا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک اسے یاد کیا جا رہا ہے، اور آج بھی ہزاروں لوگ اس کے زیر زبر کو کہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں غنہ کرتے ہیں، کہاں وقف کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دوسرا انتظام قرآن مجید کے لکھنے کا کیا گیا۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، ویسے کاغذ کا دور تھا نہیں، کاغذ تھا بھی تو اس کی فراوانی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، قرآن نازل ہوتا تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے، وحی لکھنے والے صحابہ تھے، ان کی تعداد روایتوں کے مطابق 40 ملتی ہے۔ ان میں سے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، یہ وہ صحابی تھے جو وحی لکھتے تھے۔ وحی لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب وحی نازل ہوتی، آپ علیہ السلام وحی لکھنے والے صحابہ کو بلاتے اور ان کے سامنے سناتے، اپنے سامنے لکھواتے، اور لکھوانے کے بعد ان کو پوچھتے کہ تم نے کیا لکھا ہے، اس کو پڑھ کر سنایا جاتا۔ اللہ کے نبی سن کر اطمینان فرماتے۔ چونکہ کاغذ کی فراوانی کا دور نہیں تھا تو عام طور پر 6 چیزوں پر قرآن مجید لکھا جاتا۔ پتھروں کی چھوٹی بڑی سیلوں پر قرآن لکھا جاتا، جانوروں کے چمڑوں پر قرآن مجید لکھا جاتا، کھجور کی شاخوں پر قرآن مجید لکھا جاتا، بانس کے ٹکڑوں پر قرآن مجید لکھا جاتا، درخت کے بڑے پتوں پر قرآن مجید لکھا جاتا، جانوروں کی ہڈیوں پر قرآن مجید لکھا جاتا۔ یہ 6 چیزیں ایسی تھی جس پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ قرآن مجید نازل ہوتا گیا، آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، چونکہ حضور کے زمانے میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا اور موجود تھا، مگر الگ الگ منتشر تھا، ایک کتابی شکل میں بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی آیتوں کے ترتیب اللہ کے حکم پر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا جب زمانہ آیا تو فتنے ابھرنے لگے۔ یمامہ کے مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک صحابہ کی جماعت اس سے مقابلے کے لیے بھیجی۔ جب صحابہ کی جماعت گئی، جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کامیابی دی، مگر صحابہ کا جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جنگ یمامہ میں 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 700 ایسے صحابہ تھے جن کے سینوں میں قرآن مجید تھا۔ جنگ یمامہ میں جب 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ بھئی کہیں یہ قرآن جو سینوں میں ہے اور منتشر لکھا ہوا ہے ہمارے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے، اس کو ایک جگہ جمع کیا جانا چاہیے۔ حضرت عمر کی اس رائے پر حضرت ابو بکر صدیق نے غور کیا، بہت غور کیا، پھر شرح صدر ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ذمہ داری دی،
اور اس کی اصول مرتب کیے کہ جو حضور کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن ہے وہ لایا جائے، جس کے پاس جو قرآن ہے وہ پیش کیا جائے، کیونکہ حضرت زید بن ثابت بھی حافظ قرآن تھے اور پکے حافظ قرآن تھے۔ چاہتے تو بیٹھ کر ایک ہی جگہ قرآن لکھا جاتا تھا اور ترتیب قائم کی جاتی تھی، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے اصول بنائے گئے، ضابطے تیار کیے گئے۔ کہا کہ جو کچھ حضور کے زمانے میں لکھا گیا قرآن ہے اس پر دو گواہ پیش کرنے ہوں گے، جو آیت قرآن کی پیش کی جائے گی اس کا گواہ پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے ایک آیت کو مشورے کے ساتھ جمع کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کو ایک کتاب شکل دی گئی اور وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھا گیا۔ تو حضور کے زمانے میں تو سارا کلام مجید موجود تھا، لکھی ہوئی شکل میں بھی تھا، قرآن مجید یاد بھی تھا، ایک شکل میں بنایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ نازل ہو رہا ہے قرآن، اور قرآن کی آیتوں کی ترتیب قائم خود اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے وہ سورہ فاتحہ سے الناس تک ہے، مگر قرآن مجید کی پہلی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی کی نازل ہوئی۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم کی، ہمارے نبی کے ذریعے قائم کی۔ یہ سورت اس سورت کے بعد رکھی جائے، یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کی بات رکھی جائے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا گیا، بڑی احتیاط کے ساتھ تیار کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام عرب سے عجم تک پھیل گیا اور مختلف قراتوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اور ہر قرات صحیح تھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا سکھایا تھا اور وہ تمام طریقے صحیح تھے، مگر جب قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھا جانے لگا تو قراتوں میں اختلاف ہونے لگا کہ بعض کہنے لگے ہماری قرات زیادہ صحیح ہے، تمہاری قرات زیادہ صحیح ہے۔ اس زمانے میں حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہیں اس اختلاف کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے مشورہ کیا، حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن مجید لکھا ہوا ایک شکل میں موجود تھا وہ منگوایا گیا، پھر اس کے نسخے بنوائے گئے اور ملک شام، کوفہ، بصرہ، مکہ وہ نسخے بھیجے گئے اور کہا گیا قرآن مجید اسی ایک شکل میں پڑھا جائے گا۔ رہا وہ قراتیں جو حضور نے صحابہ کو سکھائی وہ علماء سیکھیں گے، مدارس میں اہل علم سیکھیں گے اور وہ آپس میں سیکھتے رہیں گے۔ عام مسلمان، عام لوگ ایک طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام تاریخی واقعات اور قرآن مجید کی حفاظت کے نظام اور انتظام کو سمجھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن نازل ہونے سے لے کر اترنے تک اور قرآن مجید کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا گیا۔ ایسے قرآن پر حملے تاریخ میں بے شمار موقعوں پر کیے گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں ہدایت موجود ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اس کتاب کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کریں، اور پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے معنی کو، اس کے پیغام کو سمجھ کر دنیا میں عملی طور پر پھیلانے، زبانی طور پر پھیلانے کی کوشش کریں۔ باطل ہمیشہ سر اٹھاتا رہا ہے، باطل ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ کتاب مبین کو مٹایا جائے، لیکن یہ کتاب مٹنے کے لیے نہیں آئی، باطل کو مٹانے کے لیے آئی ہے، یہ حق کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان والے آگے بڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔